पॉइंट की अली अजमल जामी दुनिया व्लॉग्स में नारे मस्ताना की नई किस के साथ आपकी खदमत में हाजिर। आज चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम उनके ट्विटर टाइमलाइन पर उनकी टीम ने शेयर किया है। बड़ा अहम मानी खेज ये पैगाम है, तफसीली एक पैगाम है। ये पैगाम किसके लिए है, किसके लिए है, इस पे आपको जानकारी आपकी खिदमत में पेश करनी है अपनी राय और मालूमात की बुनियाद पे। और इस वक्त ही उन्हें ये पैगाम देना मकसूद क्यों था, इस पैगाम के बैकग्राउंड क्या है, इसका फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं और किस किस के लिए ये पैगाम है, ये मेरा आज का अहम मौजू है। और इस पैगाम की सादा तशरीह क्या है वो भी करने की कोशिश करेंगे। और साथ इसी से जुड़ी एक और कहानी है, वो मोहम्मद अली दुरानी साहब और सदर आरिफ अलवी की जो मुलाकातें हुई, 3 तो ऑफिशियल हैं जो हमारे सामने भी हुई, फुटेज भी उसकी जारी हुई और दुरानी साहब के दावे भी थे, उनके बयानात भी थे। उसका इस बयान से क्या ताल्लुक़ है। फिर इस बीच में एंट्री होती है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की। जब वो इमरान खान साहब से मिल के आईं तो उन्होंने सदर आरिफ अलवी के बारे में क्या कहा, ये तीनों कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक अहम वकील रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका नाम इस वक्त मैं इजाज़त के बगैर नहीं ले सकता, वो इन तीनों नुक्तों को कनेक्ट करके तो वजह बताते हैं आज के इस पैगाम की। और दुरानी साहब और आरिफ अलवी साहब की मुलाकातों से जुड़ी एक अहम शख्सियत से भी मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने भी मुझे बताया कि ये जो मुलाकातों का सिलसिला था ये किसकी आशीर्वाद से हुआ और ये नाकाम क्यों हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पैगाम की जो इमरान खान साहब ने दिया। सादा, मुख्तसर और जामे तरीन मफहूम ये है कि इमरान खान साहब, वेदर यू लाइक हिम और नॉट, वो अपनी पोजीशन पे डटे हुए हैं, वो अपने स्टांस पर कायम है। वो अच्छा है, बुरा है, गलत है या सही है, उस पर डटे हुए हैं। और जेल में उन्हें ले जाया गया, जेल में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसने उन्हें नहीं तोड़ा, वो नहीं टूटे। ये सादा सा पैगाम है। उसमें वो बयान करते हैं कि जब मुझे अटक जेल रखा गया तो मेरे लिए बिस्तर नहीं था, किन हालात में थे, वो कीड़े मकोड़े थे, मच्छर थे, इसका भी शिकवा उन्होंने किया। लेकिन कहते हैं अब मैं एडजस्ट हो गया हूँ। फिर वो ये कहते हैं कि उस इमरान खान में जिसको गिरफ्तार किया गया था 5 अगस्त को और आज का इमरान खान, उसमें फ़र्क है। और आज मैं पहले से कहीं ज़्यादा जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी तौर पर मजबूत हूँ और कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिट का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया क्योंकि वो कहते हैं जेल की तन्हाई में कुरान पाक का मुतालिया किया है, मेरा ईमान मज़ीद मजबूत हुआ है और दीगर कुतुब का मुतालिया भी कर रहा हूँ। अहम तरीन इस पैगाम में एक लाइन जो दूसरे पैराग्राफ में है कि अपनी सियासी ज़िंदगी के गुज़श्ता चंद सालों के वाक़यात पर भी गौर कर रहा हूँ। ये वाक़यात क्या हो सकते हैं, उनकी गलतियाँ, उनके वो मुआवनीन जिन्होंने गलत मशवरे दिए या कुछ और। पहली बात तो ये कि वो उन वाक़यात पर गौर कर रहे हैं जो उनके मुआवनीन के हवाले से जुड़े हुए हैं। अपनी किसी सियासी गलती या सही या दुरुस्त फैसले के ऊपर शायद इतना गौर वो ना कर रहे हों, लेकिन उम्मीद है वो कर रहे होंगे। फिर वो कहते हैं जेल में जिस हालात में भी रखे आपने घबराना नहीं है। और एक और नुक्ता वो बारीक बयान करते हैं कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनसे परेशान ना हो। ये बड़ा अहम नुक्ता है। इससे जुड़ी वो कहानी जिसके इब्तिदा में मैंने जिक्र किया कि मैं अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। पोजीशन क्या है? अवाम की हाकमियत आईने पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शर्त है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन। ये मेरा मुतालबे से पीछे नहीं हट रहा। और जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, उनको मेरा एक ही जवाब है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ और मैं अपनी धरती को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वेल कैलकुलेटेड वर्ड्स हैं, नोइंग द इफेक्ट के उनकी जो चाहने वाले हैं, उनकी जो ऑडियंस है, उन्हें क्या नुक्ते, क्या लफ्ज़, क्या बयानियाँ इंस्पायर करता है। एज़ इट इज़ अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन ये बयान उन्होंने दिया कि मैं यहीं हूँ, कहीं बाहर जाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि माजी में आपने देखा नवाज शरीफ साहब भी डील करके बाहर गए, बीबी शहीद के साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए। पाकिस्तान की सियासत भरी पड़ी है। जरदारी साहब हूँ, सियासतदान जब तंग गली पे पहुँचते हैं, मुफाहमत करते हैं, उससे छुटकारा पाते हैं, फिर वापसी करते हैं। लेकिन खान साहब इसके बरक्स कह रहे हैं कि मैं यहीं डटा खड़ा हूँ। साइफर का दोबारा वो मुकदमा खड़ा कर रहे हैं कि ये मुकदमा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बचाने के लिए खड़ा किया गया था। और फिर वो ये कहते हैं कि मेरे कारकुनान जो हैं उनकी तकलीफ़ का मुझे एहसास है और उनको रिहाई दिलाने के लिए अदलिया से वो अपील करते हैं। फिर वो कहते हैं आपने हिम्मत नहीं हारनी, साबित कदमी से डटे रहें और उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट डालकर लंदन प्लान वालों को शिकस्त देगी और पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हो गया खुलासा। ये पैगाम उन्हें मैंने सवाल उठाया था कि इस मौके पर क्यों देना पड़ा।
اور یہ کس کس کے لیے پیغام ہے، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے ذکر کیا ایک پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، قانون دان ہیں، جو خان صاحب سے ملے اور جنہوں نے اس واقعے اس بیان کے اوپر بھی مجھ سے بات کی. اور پھر ایک دورانی صاحب اور عارف علوی صاحب کی ملاقاتوں سے جڑی ایک اہم شخصیت سے میری بات ہوئی، تو اس لیے میں اس قابل ہوا کہ کچھ نکات کو، کچھ ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ سکوں. عرض یہ ہے کہ یہ جو دورانی صاحب کی اور عارف علوی صاحب کی ملاقاتیں ہیں، یہ سولو فلائٹ تھی. یعنی ان ملاقاتوں کو، اس مشن کو کوئی خاص آشرواد حاصل نہیں تھی. کوئی نچلی سطح کی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی بانسری سر سنگیت ان کے ساتھ ملا ہو تو ملا ہو، اعلیٰ سطح کا آرکیسٹرا ان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا. اور باقاعدہ کوئی جو موسیقار ہوتا ہے اس کی معاونت ان کی دھنوں کو دستیاب نہیں تھی. اسی لیے یہ دھنیں اور یہ جو سنگیت تھے ان کے، یہ چھوٹے سروں پہ تھے اور جلد منتشر ہو گئے، ہوا میں تحلیل ہو گئے. پختہ سر نہیں تھا، پختہ راگ نہیں تھا، اچھا آرکیسٹرا نہیں تھا، موسیقار نہیں تھا. اس کوشش کا پھر مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں اور مفاہمت قائم ہو جائے کہ اگر اس سچویشن میں جو ڈیڈ اینڈ پہ خان صاحب پہنچے ہوئے ہیں، اگر عارف علوی صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین بن جاتے ہیں اور خان صاحب دستبردار ہوتے ہیں اس عہدے سے، تو پھر پی ٹی آئی کے لیے سروائیول موڈ آن ہو جاتا ہے. ان کے لیے بچت ہے، امکان ہے کہ سسٹم میں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں. پھر آگے دیکھی جائے گی، دوبارہ جب ریکوری ہوگی تو خان صاحب کین کم بیک. تو یہ جب معلومات خان صاحب کے ذاتی سرکل میں اور ان تک پہنچی، تو اس کے بعد آتا ہے وہ بیان جس کا میں نے ذکر کیا، محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا. عمران خان صاحب سے مل کے آئیں اور آ کے کیا بیان دیا چند روز پہلے کہ ہم عارف علوی صاحب کے کردار سے مطمئن نہیں ہیں. ان کے کردار جو تھا الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے، اس پہ بڑا سوالیہ نشان انہوں نے اٹھایا. تو اس کا مطلب ہے they were privy, they knew کہ what is happening. That's why علیمہ خان صاحبہ کو باہر آ کے یہ بیان دینا پڑا. اور یہ مجھے جو دو شخصیات کا ذکر کر رہا ہوں ان کے توسط سے بھی اس کی تصدیق ہوئی. اور اس سے پھر اس بات کا احاطہ کرنے کے قابل عمران خان صاحب کے شاید یہ ان کی جگہ کسی اور کو لا کر کوئی مفاہمتی رول کر کے تو مجھے مائنس کرنا چاہ رہے ہیں، مائنس عمران خان کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ایک اور مشورہ بھی سامنے آیا جو رؤف کلاسہ صاحب نے بھی اپنے کالم میں 2 دن پہلے دیا کہ جب ایسی نہج آ جائے تو پھر اس شخصیت کا انتخاب کیا جانا چاہیے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. حامد خان صاحب کو انہوں نے نام لیا کہ حامد خان صاحب کین بی اے گڈ جو آلٹرنیٹیو ہے، وکیل ہیں، مقدمات کا سامنا نہیں ہے، وکلا برادری کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ سولوشن زیادہ مناسب اور اہم ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ کو وہ رہنما جو الیکشن کے لیے دستیاب نہیں ہیں، جو بھاگے ہوئے ہیں، یہ مقدمات میں وکلا کے اوپر بینک آن کر کے پی ٹی اگر جاتی الیکشن میں تو وہ زیادہ انہیں سوٹ کرتی ہے. لیکن اس کے اوپر بھی تاحال عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہیں، ایگری نہیں ہیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ شاید اس مشورے کے اوپر بھی وہ کان نہیں دھریں گے، اس مشورے کو قبول نہیں کریں گے. تو اس سب کو جانتے ہوئے، اور پھر آپ کو یاد ہے کچھ ہفتے پہلے قطری سفارتکاروں کا ذکر، قطری ذمہ داران کا ذکر کہ وہ بشرا بی بی سے پروبیبلی ملے ہیں اور وہ کوئی ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ وہ ایک خبر، وہ پھر دورانی اور علوی صاحب کا مشن، پھر تیسرا جو وکلا کی بات میں کر رہا ہوں، یہ 3-4 چیزیں اکٹھی ہو کے کچھ تشویش یا کچھ افواہوں کو جنم دے رہی تھیں کہ ایز اف کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا مائنس عمران کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کوئی آلٹرنیٹیو قیادت سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر آبویسلی جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے، سپورٹر ہے، اس کے پاس بھی کوئی تازہ بیان خان صاحب کا حوصلہ دینے والا نہیں تھا. تو ان 3-4 نکات کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اپنے ذاتی حلقے کے توسط سے ان کے ٹویٹر ٹائم لائن پر یہ پیغام آیا تاکہ ان کا جو ورکر سپورٹر ہے اس کو بھی تھوڑا اسٹیروائڈ کا ٹیکہ لگے، جوش جذبہ اس کے ہاں آئے کہ جی آپ کا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو باقی پس پردہ کوششیں ہو رہی تھیں وداؤٹ اینی سرٹن آشرواد، اس کو بھی جواب مل جائے کہ نہیں پائن مینوں تہاڈی یہ گل قبول نہیں گئی، علوی صاحب تے بارے نہیں کھاندے گے، میں ہی گا اور میں کھڑا ہے گا، ڈٹ کے کھڑا. سو دس از واٹ خان صاحب ہیز ٹو کمیونیکیٹ. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ whether you like him or not, whether you like his strategy or not, لیکن he knows well how to handle, how to communicate. اور اس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں، ان سے منسوب بیان ہے، اس کے 3-4 پیراگراف ہیں، بڑے جذباتی اور جوش دلانے والے لفظ ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہونے کی استعارے ہیں. دیٹ از مور دین انف فار ہز سپورٹرز. اور یہ بیان آج ہر ٹاک شو کا حصہ ہے. دس از دی ایویڈنس کہ ہاؤ سکسیزفل ہی از ان ہز کمیونیکیشن.
آن دی کانٹری جو نیریٹو بنانے والی سیاسی جماعتیں نون لیگ پیپلز پارٹی دے لیک، ان کے ہاں یہ اسکل نہیں ہے. دے آر فار فار اوے فرام دس ٹو اچیو دس کائنڈ آف سکسیس ان دس ایرینا. یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. پھر ایک اہم بات میں ویلاگ کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ سے عرض کروں کہ خان صاحب آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ اندر رکھنا ہے رکھیں، میں یہی ہوں، میں نے ایڈجسٹ کر لیا جو کہ اسپورٹس مین کی اسپرٹ ہوتی ہے. آئی ول فیس اٹ، آئی ول فیس دا میوزک، ہی از ریڈی ٹو گو ود دس فلو، اور وہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے تیار ہیں. مائنس خان یا کوئی اور فارمولہ یا ڈیل ابھی تک ان کی ڈکشنری میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ اس جانکاری اور اس بیک گراؤنڈ کے بعد اور اس بیان کے بعد میں خلاصے کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ان کا رائٹ ناؤ اسٹیٹس ہے. آگے چل کے کیا ہوتا ہے، کوئی اور نئی صورتحال بن جائے، کوئی بڑی خاص قسم کی کوئی آڈیو ویڈیوز آ جائیں تو کیا صورتحال ہوگی وہ پھر گاڈ نوز. لیکن جانے سے پہلے ایک اہم سوال پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، بیانیے کی بات ہو رہی تھی نا، تو جیل بیٹھا شخص بیانیہ بنا سکتا ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے، تو آپ کہاں ہیں جن کے پاس اب ساری فیسلٹیز ہیں؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 12 اکتوبر ہے نا، آج 24 برس ہو گئے ہیں. میں 2018 سے لے کے اب تک کی ہر سال 12 اکتوبر کی آرکائیو میں نیوز میں جا کے دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ جو آج دیکھیں نا، ڈکٹیٹر نے 2/3 اکثریت سے منتخب نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، شب خون مارا تھا، اور یوم سیاہ ہونا چاہیے نون لیگ کے لیے. تو کیا آج آپ نے کہیں دیکھا کہ یوم سیاہ منا رہی ہے نون لیگ؟ شہباز شریف صاحب نے تاجروں کے کنونشن سے لاہور میں اسحاق ڈار صاحب کے ہاں اپنی تقریر میں 1 یا 1.5 منٹ کے لیے اس کا ذکر کیا ہوگا. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بڑی پرجوش ہیں، بڑی ایکٹیو ہیں، ان سے منسوب 1-2 بیان میں نے دیکھے، نتھنگ ایلس. کوئی یوم سیاہ منایا ہو نون لیگ نے تو مجھے اطلاع ضرور دیجیے گا. اور حالیہ چند برسوں میں یہ 12 اکتوبر کے خلاف نون لیگ کی کوئی ریلی، کوئی جلسہ، کوئی یوم سیاہ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو مجھے بھی اطلاع دیجیے گا. وائی اٹ از مسنگ؟ یہ تب ہی کیوں یوم سیاہ منایا جاتا ہے، یہ تب ہی کیوں 12 اکتوبر اس طرح یاد آتا ہے جب گڑبڑ ہو، جب سب اچھا ہو تو آپ بھول جاتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا، بیانیے پھر ایسے نہیں بنتے. بیانیہ وہ ہے پھر جو عمران خان کے جو پہلے دن سے لے کے آج تک جیل میں بھی وہی بات کریں، ڈٹ کے کھڑا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. تو کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے سیاستدانوں کی اپروچ میں، ان کے بیانیے میں جو نظر آ رہا ہے واضح. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ نے ووٹ کو عزت دلوائی ہے اور اگلے دن آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں جرنیلوں کے، اور تیسرے دن آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی امید سے یقین تک. ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾ. میرے پاکستان ਦਾ گراؤنڈ بھی ਭਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ. ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁਝੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼.